اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے یا وہ لکڑی کا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب یہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ جو کفار ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو غلط ارادے رکھتے ہیں، غلط دل میں باتیں گھڑتے ہیں۔ جیسے آج کل کرسمس کا موقع ہے اور معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، انہیں نبوت ملی ہے، وہ بشر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وہ ازل سے ابد تک آخر تھا، ہے اور آخر رہے گا۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک باقی رہے گی۔ یہ اس صورت اخلاص میں اگر آپ اس کو غور سے ڈیپلی اس کا مشاہدہ کریں تو اس میں آپ کو ہر ایک سوال کا جواب مل جائے گا، ایک ایک سوال کا جواب مل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سورۃ اخلاص کی برکات اتنی ہے کہ یہ واحد ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس کو گھر میں آ کے داخل ہوتے وقت اسے پڑھیں تو اپنے گھر میں تو خیر و برکت ہوگی ہی، اپنے گھر میں تو خیر و برکت ہوگی ہی، آپ کے جو نیبر ہیں ان کو بھی اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پاک جو پڑھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا اس کے نیبر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ رزق دینے والی ذات پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے ہمسایوں کو مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات بینات ہیں، یہ برکات سے لبریز ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ واحد کو پسند فرماتا ہے۔ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا دین ہے، اپنا ایمان ہے، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ لیکن ہم اپنے دل سے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ یقین مانیے فتنے فساد کا دور ہے۔ آپ کسی کو کوئی ایک بات کہیں گے تو وہ آپ سے اس کی بے شمار اس کی وجوہات مانگے گا، تفصیل مانگے گا، صرف اس لیے کہ وہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کی تذلیل کر دی جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزتیں دیتا ہے اس کو عزتیں دیتا ہے، اور جس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور کر رہا ہے۔
اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کو ماننے والے نیک اور صالح لوگ ہیں، کو اس میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، لیکن کلمہ کو تو ہیں۔ جس نے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جنتی ہے۔ تو جنت تو حقیقت میں بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ کچھ برائیوں میں ہیں، کوئیوں نے کچھ گناہ کیے، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکل کے آئیں گے تو سیدھے پھر جنت جائیں گے۔ پھر جنت میں ڈیفرنٹ مقامات ہیں، ڈیفرنٹ درجے ہیں، ہر کوئی اپنے درجے پر جائے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک بالکل ہمیشہ رہے گی۔